اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں جو پروگرام ہم نے جاری کیا ہوا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم اکثر اوقات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی اسی سلسلہ میں آج کا ٹاپک ہے اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ اس سے پہلے کہ یہ میں واقعات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، دیکھیں اور اس کو لائک کرنا، اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اسے آنے دو۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب وہ فدیہ دے کر رہا ہوا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں بہت ہر روز انتہائی طاقتور چیزیں کھلاتا ہوں، میں اس پر آپ کو قتل کروں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ انشاءاللہ میرے ہاتھ سے تو مارا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ احد میں اس نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھوڑا بڑھاتا ہوا آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، مگر چند صحابہ جو تھے وہ راستے میں حائل ہو گئے، جس پر آپ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں، ہٹ جاؤ اور اسے آنے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما کے ہاتھ میں سے ایک نیزہ لیا اور اسے آگے بڑھ کر ہوا میں جنبش دے کر ابھی کے مارا اور وہ اپنے گھوڑے پر ڈگمگا گیا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی اور وہ چیختا چلاتا قریش کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ زخم کچھ زیادہ خوفناک نہیں ہے، لیکن وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جو درد ہو رہی ہے، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے، وہ آپ سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو بھی وہ اتنی زیادہ ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم اسے جان سے جاتے رہو گے۔ مگر وہ یہی کہتا رہا، جو تکلیف مجھے ہے وہ اگر آپ سب لوگوں کو بانٹ دیا ہے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد نے پہلے ہی کہا تھا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ آخر وہ لوٹتے ہوئے مکہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلہ پر مقام صرف پر مر گیا۔ نجات دہندہ کس سے؟ جہالت سے، غفلت سے، لوگوں کے اطوار و طریقت سے اور لوگوں کی وحشت سے، لوگوں کے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات دلائی، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے جو سوچ تھی، اس کو کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی اس کے برعکس ان کو اچھے انسان بنا دیا، ان کو نیک انسان بنا دیا۔ کس طرح نجات دہندہ؟ اسلام سے قبل عقائد و نظریات اور افکار و تصورات کی دنیا پر جمود چھایا ہوا تھا۔ کہیں پتھروں کو معبود سمجھا جاتا تھا، کہیں درختوں کے سامنے سجدہ ریزیاں ہوتی تھیں، کوئی ناگ کا پجاری تھا تو کوئی غیر معمولی انسانوں کو پوجتا تھا، کہیں سورج کی پرستش ہوتی تھی اور کہیں چاند کو اللہ سمجھا جاتا تھا، کہیں آتش پرستی تھی تو کہیں اوہام پرستی۔ کسی نے محض خشک فلسفہ کے ذریعے سے زمانے کو خدا جانا، کسی نے مادہ کو ہی سب کچھ مانا، کوئی تصحیحت کا پجاری تھا تو کوئی دو خدا کا حامی تھا، کسی نے خدا سے بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر رکھی تھیں، کوئی خود کو دیوتا کہلواتا تھا، کسی نے ایک خدا کو ایک جانا بھی تو اس کا درجہ ایک شوہر یا باپ کے برابر متعین کیا۔ اکثر جگہ دیو مالائی تصورات کی عملداری تھی، غرض کے تمام عالم ایک قسم کے مذہبی طلسم ہوش ربا میں گرفتار تھا، جہاں سے رہائی اور نجات کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تمام دنیا میں اسی قسم کے افکار و نظریات کا دورہ تھا کہ ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو پیغام اور دعوت دی، اس سے عقائد کے تمام ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس ساری کائنات کا ایک خالق اور رازق ہے، خدا واحد ہے،
جس کا کوئی شریک ہے اور نہ ثانی، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ پیغمبر اسلام ہی تمام انسانیت کا پیغمبر اور نجات دہندہ ہے۔ تمام انسانی عظمتوں، سعادتوں اور شرافتوں کا معیار آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے جہاں موت کے بعد ہر ایک ذی روح کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ ہوگا۔ ان تصورات کی بدولت ایک طرف بین الاقوامی اخوت کا تصور ابھرا، دوسری طرف انسانی مساوات کا نظریہ اجاگر ہوا۔ نیز موت کے بعد زندگی کے تصور نے ایک ایسا ضابطہ اخلاق دیا جس کے سامنے تمام مصلحین، معلمین اور فلسفیوں کے اخلاق کے ضابطے ہیچ ہیں۔ اسلامی آداب جنگ۔ اسلامی آداب جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ وضع کر دیے ہیں، اور اس کے مطابق جنگ جو ہے وہ بھی ایک جہاد اسلامی ایک بلند ترین نصب العین کے لیے ہے، اور غیر اسلامی جنگوں کا کوئی بلند مقصد نہیں، صرف ملک گیری ہے اور اپنی قومی برتری کا قیام اور معبود مفتوحہ علاقوں کو اپنا غلام بنانا۔ اسلامی جہاد کا نتیجہ عدل و انصاف، فراخ دلی اور رواداری متوازن تہذیب و تمدن کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور غیر اسلامی جنگوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ سوائے تباہی و بربادی کے ظاہر نہیں ہو سکا۔ اسلامی جہاد کے تمام قوانین احترام آدمیت، شر و فساد، ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ اور احتیاط تقوی پر مبنی ہیں، اور دوسری جنگوں میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار، گوشہ نشین وغیرہ کسی کا لحاظ نہیں، اور غلبہ کے بعد انتقام کی آگ اور مشتعل ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے قواعد و ضوابط طے کیے وہ حسب ذیل ہیں، اور نمبر وار میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ نمبر 1، تم دشمنوں کے ساتھ اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر صبر درگزر کا کام لو اور تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باہر نہ لے جائے، عدل کرنا ہوگا کیونکہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ نمبر 4، اور نبی کا فرمان ہے کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کی راہ میں اللہ کے نافرمانوں سے جہاد کرنا۔ نمبر 6، بد عہدی اور خیانت نہ کرو۔ نمبر 7، لاشوں کو مسلح نہ کرو۔ نمبر 8، راہبوں اور گوشہ نشینوں کو نہ چھیڑو۔ نمبر 8، کھجور یا کوئی اور درخت، پھلدار درخت نہ کاٹو۔ نمبر 10، عمارت کو نہ گراؤ۔ نمبر 11، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور غیر محارب آدمیوں کو نہ چھیڑا جائے۔ نمبر 12، فتح مکہ کے وقت ہدایات۔ فتح مکہ کے وقت جو ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں وہ یہ تھی کہ نمبر 14، حرم میں خون ریزی نہ کرو۔ نمبر 15، صرف اسی کا مقابلہ کیا جائے جو سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ نمبر 16، جو شخص کعبہ میں داخل ہو اسے پناہ۔ نمبر 17، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے پناہ۔ نمبر 18، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے پناہ۔ نمبر 19، بھاگنے والے کا تعاقب نہ ہو۔ نمبر 20، زخمی اور اسیر نہ قتل کیے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔